السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ، یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ آج جمعہ ہے اور 12 فروری ہے، اور آج جمعہ کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ جمعہ میں اس کی آیات ہیں سورہ جمعہ کی: اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ یہ آیات جو ہے خصوصی طور پر جو خطاب کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کہا ہے یا ہم سے جو امیدیں رکھی جاتی ہیں، امید ویسے اللہ جو ہے اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس لائق ہیں، ہم کہاں پر کیا چالاکیاں دکھا سکتے ہیں۔ یہ چالاکیاں اس سے پہلے بھی دیکھیں، یہ دنیا میں یہ تمام جو مذاہب ہیں، خصوصیت کے ساتھ کچھ دن جو ہے وہ ہر مذہب میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتہ ہے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ ہے۔ جمعے کے دن ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا تھا کہ اب بھی ہوتا ہے یقیناً، لیکن یہ کہ بہت اہتمام ہوا کرتا تھا جمعے کے دن کا۔ اور جو ہے مولوی حضرات تو ظاہر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری اذانیں وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا اور اعلان بھی ہوتے تھے، لیکن اعلانوں کے علاوہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، یاد رہتا تھا خصوصیت سے کہ آج جمعہ ہے، بلکہ ایک دن پہلے سے لوگ اس کا اہتمام شروع کر دیتے تھے۔ جیسے رات کو یہ ذکر ضرور ہوتا تھا، ہم اپنے گھر کی اگر بات کروں میں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میری امی کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے والد نے صبح جو ہے ان کے کپڑے بالکل ریڈی ہونی چاہیے، اور کیونکہ انہوں نے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہوگا، اور وہ تمام نمازیں مسجد میں ہی ادا کرتے تھے، لیکن جمعے کا خصوصی طور پر بہت اہتمام ہوتا تھا بڑی یاد کے ساتھ، اور اس میں صبح صبح غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا اور عطر لگانا، یہ میرے والد کے معمولات تھے۔ اور نہ صرف خود بلکہ گھر میں ایک بار بار جیسے ایک چیز یاد دہانی کرائی جاتی تھی کہ بھئی اٹھو، جمعے کی نماز پڑھنے جانا ہے اور تیاری کرو، تو بڑا ایک رونق، ایک چہل پہل ہوتی تھی خصوصیت کے ساتھ جمعے والے دن۔ اور جمعہ کا دن بہت مصروف ہوا کرتا تھا، انہی مصروفیات میں گزرتا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ پاکستان میں چھٹی نہیں ہوتی، جمعے کے دن بھی کام پہ جاتے ہیں، لیکن میں نے آفیسز میں دیکھا تھا کہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور تمام آفس جو ہے وہ جمعے کے وقت جو ہے وہ، ویسے تو نارملی لوگ جمعے کی دیگر نمازیں ادا کرتے ہیں عام دنوں میں، لیکن جمعے کے دن خصوصیت سے ہم دیکھتے تھے کہ آفیسز میں لوگ سفید شلوار قمیص پہن کر آیا کرتے تھے، مرد حضرات، اور خواتین بھی اہتمام ظاہر کرتی ہیں گھروں میں، اور آفیسز میں بھی اہتمام ہوتے ہیں، لیکن یہ مناظر بڑے خوبصورت لگتے تھے، اور ہے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ باگ بڑی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جاتے ہیں مسجدوں کی طرف، ملاقاتیں ہوتی ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، ایک طرح سے سوشلائز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی دن جو ہے جس طرح سے بھی انہوں نے گزارنا ہوتا ہے گزارتے ہیں۔ باقی امتوں پر شاید اتنی آسانی نہیں تھی، یہ ہم پر، امت محمد پر بڑی آسانی ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد بھی اپنے معمولات جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں بہت ممانعت تھی، اس میں صرف عبادات کا پہ زور تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا، چونکہ انسان جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی من مانی کرتا ہے، انہوں نے بھی اپنی من مانی کی کہ انہوں نے جناب، اگر ان کو حکم نہیں تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن جو ہے وہ معمولات، اپنے جو دنیاوی معمولات ہیں وہ نہیں کرنے، صرف عبادات کرنی ہے، تو انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ انہوں نے ایک دن پہلے سے جناب مچھلی کے شکار کے لیے انہوں نے جال ڈال کے رکھ دیا، یا دیگر طریقے اختیار کیے کہ ان کو یہ جو دن ان کا ہے وہ خود سے خود جو ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے، کہ جو بھی ان کے جو حصول ہیں، جو معاش کے، جو اس کے لیے ان کو آسانی ہو جائے۔ اور وہ جناب دوسرے دن جاتے تھے، اور پھر جب وہ دیکھتے تھے تو اس جال میں بہت ساری مچھلیاں پھنسی ہوئی ہوتی تھیں، باوجود یہ کہ وہ خود نہیں تھے وہاں پر۔ تو یہ انہوں نے چالاکی دکھائی، اور اس چالاکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو معتوب قرار دیا گیا۔ آپ قرآن پاک میں جا بجا دیکھتے ہیں، ہم بھی اگر ترجمہ پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ جو ہے ہم جان سکتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں الحمدللہ بہت ساری چیزیں آسان کر دی گئی ہیں ہم پر، کہ ہم اتنی سختی میں نہیں ہیں، اور یہ دن جو ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد
ہم جو ہے باقی اپنے دیگر کام اسی طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے، جیسے آج میں اپنے والدین کے معمولات کو یاد کرتی ہوں، اور تھوڑا بہت مجھے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے جمعے کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ پریکٹس جاری رکھیں، یہ جو معمولات ہیں ان کو ہم اسی طرح کریں۔ اگر ہم اب تک نہیں کرتے تھے تو اب شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہم سے آج سیکھیں گے، جو دیکھیں گے، وہ وہی کریں گے۔ بچے اپنے والدین کو فوکس کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ آج کل بہت سارے گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے بچوں کے پاس، اور ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں ان کو ایسے کھلونے بھی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں اپنے والدین ضرور ہوتے ہیں۔ بچے کہیں نہ کہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کو فالو کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا تو ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین سے اپنی جان و مال سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر والدین کی اتنی اہمیت ہے بچوں کے لیے، تو اگر ہم ان کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ ہم سے بھی کوئی بڑے لوگ ہیں جو آپ کے لیے اہم ہونے چاہیے، اور وہ ہمارے نبی ہیں، اور ان کے صحابہ کرام ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، تو ہمارے بچے، ہم ان کو کتنا ہی خوبصورت راستہ دکھا دیں گے۔ بچوں کے ذہن بالکل کچی زمین کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بوندوں کی صورت میں ان کے ذہن پہ اگر آپ ڈالتے رہیں گے تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی۔ اور کچی زمین پہ جب بیج لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہی تناور درخت بنتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں۔ بچوں کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پتہ تھیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں۔ بچے بعض اوقات ایسے سوال کر لیتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں اور بڑوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ ایسے میں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب، بلکہ بہت سارے لوگ اسی لیے تلاش کرتے ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو نئی نئی کتابیں، جو بھی نیا سلیبس میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے، اور بچوں کی وجہ سے ان کو بھی آگہی ملتی ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں ان بچوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں تاکہ ہم ان کو وہ عطا کرتے رہیں، اور یہ عطا کا سلسلہ ہمیشہ چلنا چاہیے۔ یہ عطا ہی ہے جو ہمارے والدین نے ہمیں عطا کیا، اور ہم یہ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، مگر کوشش کیجئے کہ، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہی ہوں میں اپنے لیے بھی اس پر عمل کر سکوں، اور یہی اصل میں ہم سب کا کام ہے۔ تلقین بھی ہے اور تعمیل بھی ہے، پہلے اپنے لیے ہے پھر دوسروں کو تلقین ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں، اپنے بچوں کو کہانیوں کی شکلوں میں، قصوں کی شکلوں میں اپنے مذہب کے بارے میں تعلیم دیں۔ میرے والد کا معمول یہی تھا، وہ جب آ جاتے تھے شام کو اپنے آفس سے، تو پھر ہم شام کو سب بچے ان کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارا خاندان بڑا تھا، فیملی بڑی تھی، اور اس دوران میرے والد جو تھے بڑے خوبصورت، بڑے دل نشیں انداز میں ہمیں جو ہے یہی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا وہ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں، اور اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جو معاملات تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس نالج تھی، جو بھی ان کے پاس علم تھا، جو بھی ان کے پاس باتیں تھیں، انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ وہ ہم تک پہنچے، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ کوشش کریں کہ آپ بھی اپنا حق ادا کریں۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ قصہ سنایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں، حقوق اللہ، حقوق العباد، عشق حقیقی، عشق مجازی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی۔ کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ ہم نے ان باتوں پہ کہیں نہ کہیں غور ضرور کیا۔ تو یہی چیز اصل میں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا بیج ڈال دیں، آپ ایک چھوٹی سی بوند ڈال دیں، اور کہیں نہ کہیں وہ ضرور اپنا اثر دکھائے گی۔ اور اس میں میں جانتی ہوں ایک بات مجھے بہت خصوصیت سے یاد آتی ہے۔ میرے والد نے مجھے، بلکہ ہم سب کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور وہ جب بتایا تھا تو اس سے میں بہت انسپائر ہوئی تھی، اس سے میں بہت متاثر ہوئی تھی، اور میں آج بھی اس واقعے کو
بار بار پڑھتی ہوں، اپنے ذہن میں تازہ کرتی ہوں، وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ کیسے رسول اللہ نے دعا کی تھی. اور حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، کہ آپ نے دعا کی تھی کہ 2 اشخاص کے لیے کہ ان کو جو ہے ایمان کی دولت اللہ عطا کر دے. اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دولت عطا کی تو مسلمانوں کو کتنی تقویت ملی تھی، کتنا حوصلہ ملا تھا، کیونکہ وہ بہت کہنا چاہیے کہ طاقتور تھے، اور نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ بہت اپنے اظہار کے لیے وہ اس میں بہت زبردست تھے، کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو یہ ایک حوصلہ ہوا تھا کہ وہ اعلان کریں، وہ حضرت عمر کے واقعے کے بعد ہوا تھا لوگوں کو یہ حوصلہ. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی محبت سے، خوشی کے ساتھ قصے کہانیوں کی شکل میں اپنے دین کے بارے میں بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں، اور دیگر انبیاء کے قصے سنائیں. بہت خوبصورت ہیں یہ چیزیں. انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ آپ بھی کیجئے. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کم از کم یہ ضرور آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کن ویب سائٹس پہ جائیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو وہ ان کو فائدہ دے سکتی ہیں. آج کل کے بچے تلقین نہیں سننا چاہتے. آج کل کے بچے جو ہے دوستی کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، محبت کی روشنی میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو ان کو یہ چیزیں آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، فراہم کر سکتے ہیں. یہی میرا آپ سے آج کا بس یہ گفتگو تھی. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. زندگی رہی تو اگلے کسی اور گفتگو کے لیے آپ سے ملاقات رہے گی. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.